12 سال پردیس میں گزارنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ میرا نام حارث ہے اور میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کا رہنے والا ہوں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے جب میں نے پہلی بار اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی تو میری جیب میں صرف چند ہزار روپے تھے۔ آنکھوں میں بڑے بڑے خواب اور دل میں اپنی ماں کی دعائیں تھیں۔ والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے گھر کی ذمہ داری وقت سے پہلے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کی پڑھائی ابھی باقی تھی اور میری ماں کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک دن ہمارا اپنا پکا گھر ہو، ایسا گھر جس کی چھت بارش میں ٹپکے نہیں اور جس کے دروازے پر کسی سے کرایہ دینے کی فکر نہ ہو۔ جب مجھے بیرون ملک ملازمت کا موقع ملا تو ماں نے میرے جانے کے دن میری پیشانی چومی اور صرف اتنا کہا، بیٹا پیسہ ضرور کمانا مگر اپنے آپ کو مت کھونا۔ میں اس وقت ان کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں شاید جدائی کے غم میں ایسی بات کر رہی ہے۔ میں پردیس پہنچ گیا۔ پہلے چند مہینے بہت مشکل تھے۔ دن بھر سخت کام، رات کا تھکا ہوا جسم اور ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں کئی اور مزدور میرے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کھانے کے پیسے کم پڑ جاتے، کبھی بیماری کے باوجود کام پر جانا پڑتا، کبھی تنخواہ دیر سے ملتی، مگر ہر بار جب بھی اپنی ماں سے فون پر بات کرتا تو وہ کہتی، بیٹا ہم ٹھیک ہیں، تم بس اپنی فکر کرو۔ میں اپنی پوری تنخواہ میں سے زیادہ تر رقم گھر بھیج دیتا، کبھی بہن کی فیس، کبھی ماں کی دوا، کبھی گھر کا خرچ اور کبھی وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جن کا ذکر وہ مجھ سے چھپا لیتی۔ میں اکثر پوچھتا، امی گھر کا خرچ پورا ہو جاتا ہے نا؟ وہ جواب دیتی، ہاں بیٹا، تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری بہن بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی اور میں ہر خوشی میں موبائل کی سکرین کے پیچھے سے شریک ہوتا رہا۔ عید آتی تو میں نئے کپڑے خریدنے کی بجائے گھر پیسے بھیج دیتا۔ میری اپنی خواہش آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ 5 سال بعد واپس آ جاؤں گا، پھر 10 سال گزر گئے۔ ہر سال خود سے کہتا بس اگلے سال، کیونکہ میرے ذہن میں ایک خواب تھا کہ جب واپس جاؤں تو اپنی ماں کے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا۔ میں نے کئی سال تک ایک ایک روپیہ جوڑ کر اپنی الگ بچت بھی بنائی مگر اسے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ واپسی پر سب کو حیران کر دوں۔ پھر ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے فوراً چھٹی کی درخواست دی اور کئی سال بعد پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں گھر پہنچا تو ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولیں، میرا بچہ بہت تھک گیا ہے۔ میں ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، امی اب آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے، اب کہیں نہیں جائے گا۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس میری طرف دیکھتی رہیں۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ اب وہ راز بھی بتا دوں جو میں نے برسوں سے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی کے کاغذات نکالے اور ماں کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا، امی یہ پیسے میں نے اپنے گھر کے لیے جمع کیے ہیں، اب ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ ماں نے کاغذات دیکھے تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا یہ پیسے تم نے کہاں سے جمع کیے؟ میں نے ہنس کر کہا، امی اتنے سال محنت کی ہے، تھوڑا تھوڑا بچاتا رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئیں، پھر کافی دیر بعد بولیں، حارث گھر تو ہمارا پہلے ہی ہے۔ میں حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، تمہارے والد کے نام جو زمین تھی وہ ہم نے کبھی فروخت نہیں کی، تمہاری بہن کی شادی بھی تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہو گئی اور باقی رقم میں نے سنبھال کر رکھی۔ میں نے فوراً پوچھا، پھر اتنے سال آپ کرائے کے گھر میں کیوں رہتی رہیں؟ ماں نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ زمین اب ہماری نہیں رہی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے پوچھا، کس نے بیچی؟ ماں نے جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے میری بہن کا فون آیا۔ ماں نے اسے فوراً منع کیا کہ وہ مجھے کچھ نہ بتائیں، مگر اب میرے دل میں سوال پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے بہن سے بات کی تو وہ پہلے خاموش رہی، پھر روتے ہوئے بولی، بھائی آپ سے ایک بات برسوں سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولی، زمین ابو کے انتقال کے کچھ سال بعد ماموں نے کاغذات بنوا کر بیچ دی تھی۔ امی کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا، کیونکہ تم پردیس میں اکیلے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم غصے میں کوئی غلط قدم اٹھاؤ۔
اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں 12 سال سے جس گھر کا خواب دیکھ رہا تھا، شاید وہ صرف ایک مکان نہیں تھا، وہ میری ماں کے تحفظ، میری محنت اور میرے باپ کی آخری نشانی کا خواب تھا۔ میں نے فوراً پرانے کاغذات نکلوائے، زمین کی تفصیل معلوم کی اور پتہ چلا کہ زمین واقعی فروخت ہو چکی ہے، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ کاغذات میں کچھ ایسی غلطیاں تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ دھوکہ دہی ہوئی ہے۔ میں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ کئی مہینے عدالتوں کے چکر لگتے رہے۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ چھوڑ دو، آخر رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ خاموش نہیں رہوں گا۔ میری ماں نے ایک دن کہا، بیٹا اگر پیسہ واپس نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، مجھے بس ڈر ہے کہ کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی رشتے سچ سے نہیں ٹوٹتے، دھوکے سے ٹوٹتے ہیں۔ تقریباً 1 سال بعد عدالت کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ زمین تو واپس نہ مل سکی، مگر اس کے بدلے ہمیں مناسب رقم کا حق مل گیا۔ میں نے اپنی پردیس کی جمع پونجی بھی اس میں شامل کر دی۔ چند ماہ بعد شہر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدا۔ جب پہلی اینٹ رکھی گئی تو میری ماں وہیں کھڑی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، امی رو کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا میں اس دن کا خواب تیرے بچپن سے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی گھر آج نہیں بن رہا، یہ تو 12 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، جب میں نے پردیس جا کر پہلی بار آپ کے لیے پیسے بھیجے تھے۔ چند ماہ بعد ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ بہت بڑا نہیں تھا، مگر اس کی ہر اینٹ میں میری جوانی، میری ماں کی دعائیں اور میرے والد کی یاد شامل تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت ماں نے دروازے کو چوما اور کہا، اب اگر تو دوبارہ پردیس جائے گا تو میں تجھے نہیں روکوں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، انسان پیسہ دوبارہ کما سکتا ہے، گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں خرید سکتا۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے بچوں اور ماں سے دور رہ کر صرف پیسہ کمانے کے لیے زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں نے اپنے شہر میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ ابتدا مشکل تھی، کئی بار نقصان ہوا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میرا کاروبار آہستہ آہستہ چل پڑا ہے۔ میری ماں اسی گھر کے صحن میں بیٹھ کر عصر کے بعد تسبیح پڑھتی ہیں۔ کبھی کبھی میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہیں، حارث یاد ہے میں نے تیرے جانے کے بعد دن کا کیا کہا تھا؟ میں مسکرا کر جواب دیتا ہوں، امی کہا تھا پیسے کمانا مگر خود کو مت کھونا۔ وہ کہتی ہیں، اب سمجھ آیا؟ میں سر جھکا کر کہتا ہوں، ہاں امی، بہت دیر سے سمجھ آیا۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ پردیس کی کمائی صرف نوٹ نہیں ہوتی، اس میں انسان کی نیند، اس کی جوانی، اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ماں کی دعائیں اور بے شمار تنہائیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیاروں کی محنت کی قدر کریں، اور پردیس جانے والوں کو بھی چاہیے وہ صرف پیسے جمع کرنے کی بجائے اپنے رشتوں کو بھی وقت دیں، کیونکہ آخر میں انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو، اگر اپنے لوگ ساتھ نہ ہوں تو بڑے سے بڑا گھر بھی خالی محسوس ہوتا ہے۔ اور شاید میری ماں کی وہ پہلی نصیحت ہی ہے میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھی، پیسہ کمانا ضروری ہے مگر خود کو کھو دینا کبھی ضروری نہیں۔ انسان پوری زندگی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے کرتے کبھی کبھی اپنی زندگی جینا بھول جاتا ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس رزق کی حفاظت، صحیح استعمال اور اپنوں کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ پردیس میں رہ کر اپنے گھر والوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی کمائی کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ ہر بھیجے ہوئے نوٹ کے پیچھے ایک تھکا ہوا جسم، ایک اداس دل اور کئی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پردیس میں محنت کرنے والے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی محنت کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں کے ساتھ عزت، سکون اور خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔